شہر بن حوشب سے روایت ہے کہ ام سلمہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، آپ کون سی دعا ہے جو بار بار کرتے ہیں، جو کثرت سے دعا کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، اے دلوں کے پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر ثبات عطا فرما۔ یہ دعا میں بہت کثرت سے کرتا ہوں کہ اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر ثبات عطا فرما۔ حضرت ام سلمہ نے تاجر سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ یہ دعا کرتے ہیں؟ جن کا دل سب سے زیادہ اللہ کے دین پر ثبات حاصل کر چکا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انکساری کا یہ ایک عروج ہے، معراج ہے، کہ آپ جواب میں فرماتے ہیں کہ میں اس لیے کرتا ہوں کہ دل تو اللہ کی انگلیوں میں اس طرح ہیں کہ جب چاہے جدھر چاہے بدل دے، وہ مالک ہے۔ مجھے کیسے ثبات ہو سکتا ہے اگر خدا یہ فیصلہ نہ کرے کہ مجھے ثبات عطا کرے گا؟ بس وہ لوگ جو ذکر کرتے ہیں بعض دفعہ اس ذکر کے نتیجے میں متکبر ہو جاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں ہم خدا والے ہو گئے ہیں، اور باقی دنیا کو سب کو حقیر اپنے سے نیچے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ بہت بڑی جہالت ہے۔ ذکر نے سب سے زیادہ رفعت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بخشی تھی، کیونکہ آپ کا ذکر سب سے زیادہ رفیع الشان تھا، اور سب سے زیادہ گرنے کے خوف میں آپ ہی مبتلا تھے۔ یہ خوف کسی حقیقی خطرے کے نتیجے میں نہیں تھا، کیونکہ آپ خدا کی طرف سے امن یافتہ تھے۔ اس لیے اس خوف کا محرک ایک مختلف محرک ہے جو بہت ہی لطیف ہے اور بہت ہی حسین ہے۔ تمام تر ضمانتوں کے باوجود جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بارہا عطا فرمائی، یہ احساس کہ میری ذات میں کچھ بھی نہیں جو مجھے ان ضمانتوں کا حقدار قرار دے، محض اللہ کا فضل ہے، محض اس کی طرف سے ثبات نصیب ہوتا ہے۔ جب وہ چاہے چھوڑ دے، میرا کیا شکوہ ہو سکتا ہے؟ سب کچھ اس کی عطا ہے۔ یہ انتہائی لطیف احساس جو محبت کے آخری نقطے سے آغاز پاتا ہے اور اسی کی طرف لوٹتا ہے، یہ وہ احساس ہے جس کا اس حدیث میں ذکر ملتا ہے کہ میں کیوں نہ کروں، میں کیوں اپنے رب سے ثبات نہ مانگوں؟ اسی کی عطا ہے جو مجھے جو کچھ نصیب